بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، عمران خان کو آج جیل میں 600 دن مکمل ہو گئے اور آج کے وی لاگ میں عمران خان سے جڑی ہوئی انڈائریکٹلی جڑی ہوئی امریکہ سے آنے والی اس خبر کا بھی ذکر کروں گا جس کا میں نے 2 دن پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا، جب میں نے آپ کے گوش گزار 2 مزید خبریں امریکہ سے آنے والی دہرائی تھیں اور یہ کہا تھا کہ تیسری خبر کی ویریفیکیشن کا انتظار ہے، تو آج وہ خبر اس کی تصدیق ہو گئی ہے، آج آپ کے گوش گزار میں کر دوں گا۔ جی ناظرین، کوشش ہوگی کہ آج کی اس گفتگو میں خان کی جیل میں دکھائی جانے والی بے مثال دلیری کا مختصر سے لفظوں میں ذکر ہو جائے۔ آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدے پر حکومت کیوں خوشی سے نہال ہوئی جا رہی ہے، اس کی بھی حقیقت بیان کرنی ہوگی مجھے۔ اڈیالہ جیل انتظامیہ نے لارجر بینچ کے فیصلے کو توقع کے عین مطابق جوتے کی نوک پہ رکھا۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو صاحب نے جلسوں کا اعلان کیا ہے، اس پر بھی بات ہوگی، مگر پہلے ذکر عمران خان کا، جن کو جیل میں میں نے جیسا عرض کیا کہ آج قید میں 600 دن پورے ہو گئے۔ اس دوران شوکت خانم کے بیٹے نے جس جواں مردی اور بہادری سے جیل کاٹی ہے، خود اس کے مخالفین بھی حیران نہیں بلکہ دم بخود ہیں کہ یہی وقت کبھی اگر ان پر آ گیا تو وہ کیا کریں گے۔ عمران خان نے صرف جیل نہیں کاٹی ناظرین، اس نے سیاست کا نیا نصاب تخلیق کر دیا۔ اب سیاستدان اسی کسوٹی پر پرکھے جائیں گے جس کے اصول عمران خان نے وضع کر دیے ہیں۔ یہ ایک اس پورے ملک پہ، ریاست پہ، سیاست پہ، پورے نظام پر عمران خان کا احسان عظیم ہے کہ آئندہ کسی بھی سیاستدان کو پرکھا جائے گا تو اسی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا۔ اس پورے عرصے کے دوران کبھی اس کی طبیعت خراب نہیں ہوئی، وہ جیل میں سیمٹ کے پشتے پر سوتا رہا مگر اس نے کبھی کمر درد کی شکایت نہیں کی۔ اسے 8 بائی 10 فٹ کے گندے سیل میں رکھا گیا، اور ناظرین برسبیل تذکرہ جب سیل کا ذکر آتا ہے تو مجھے وہی جیسا ذکر انہوں نے کیا 2 دن پہلے، 3-4 دن پہلے منیف فاروق صاحب نے، کیونکہ کون سی خبریں، تو جو میری الحمدللہ کچھ خبریں، یقیناً میں ایک انسان ہوں، کچھ خبروں میں اونچ نیچ ہو گئی ہوگی، لیکن الحمدللہ میرا خیال ہے کہ 90% خبریں ہماری درست ثابت ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچانے والا یہ خاکسار تھا جس نے عمران خان کے سیل کا پورا نقشہ انچ کے حساب سے آپ کو ڈرا کر کے بتایا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ 6 انچ اونچی تھڑی ہے جس پر عمران خان کی چارپائی رکھی گئی ہے، لوہے کی چارپائی ہے، اور واش روم کا سائز کے پوری تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، جس پر ایک وہاں پر بھی قضیہ کھڑا ہو گیا تھا جیل کے اندر اور جیل کے باہر بھی۔ اچھا ناظرین، خان کو میں آپ کو سچی بالکل بات بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ کئی دن تک اور آج کل بھی باسی کھانا دیا گیا۔ اس نے انتہائی صبر سے سب برداشت کیا، کبھی سینے میں درد کی شکایت کر کے ہسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ بھی نہیں کیا۔ اس مرد جری کے کبھی پلیٹلیٹس نہیں گرے، البتہ اسے ناحق قید میں رکھنے والے عوام کی نظروں سے ضرور گرتے رہے۔ اسے ہفتوں قید تنہائی میں بار بار رکھا گیا، کئی روز تو ایسے بھی آئے کہ اس کے سیل میں دن اور رات کا احساس ہی ختم ہو گیا۔ اور ناظرین، جن لوگوں نے یہ 1 یا 2 دن بھی اس طرح کے کاٹے ہوئے ہیں نا، ان لوگوں کو اس کی اذیت اور اس کی سنگینی کا اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا ٹارچر ہوتا ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ روشنی آئی کب ہے اور روشنی گئی کب ہے۔ مگر عمران نے شکایت کی بجائے اپنے اعلیٰ مقصد پر نظر رکھی۔ وہ اصل میں یہ راز پا چکا ہے کہ مظلوم چیخے تو اسے ظالم کی طاقت سمجھا جاتا ہے، اور مظلوم کی فریاد ظالم کے دبدبے کی علامت بن جاتی ہے۔ اس لیے اڈیالہ کے اس مکین نے کسی ظلم پر اف تک نہیں کیا۔ اسے فریادی دیکھنا ظالم کی حسرت بناتی ہے، اسے گھٹنوں تلے جھکنا، گھٹنوں پر جھکے ہوئے دیکھنا جو ہے وہ ظالم کی سب سے بڑی خواہش بنا کے رکھ دیا۔ یوں آپ دیکھیں نا ناظرین کہ ایسے ہی تو نہیں خلق خدا اس کی محبت کے گیت گا رہی، کوئی تو بات ہے نا۔ اگر وہ ڈٹا رہا ہے تو اب تو اسے کامل یقین ہونے لگا ہے کہ پوری عوام الناس کو، خلق کو، کہ وہ ڈٹا رہے گا۔ کیسا عجیب آدمی ہے
کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں 20-25 کروڑ لوگوں میں سے کہ کیا عمران کبھی جھک جائے گا، تو بغیر سوچے سمجھے ہر شخص جواب دیتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی اس کو اندھا یقین ہے. پاکستان کی عوام کے 90% لوگوں کو اندھا یقین ہے، بلائنڈ فیتھ ہے کہ عمران خان پر جو مرضی کر لیں عمران کبھی بھی نہیں جھکے گا، عمران کبھی معافی نہیں مانگے گا. یہ کیسا بندہ ہے؟ ایسا دلیر تو تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا جس کے بارے میں لوگ اتنا یقین رکھتے ہوں. اس لیے یہ بھی پورے یقین سے کہا جا سکتا ہے ناظرین کہ آنے والی کئی نسلیں اس کی بہادری کے قصے سناتی رہیں گی. اس نے سچ کر دکھایا ہے کہ یہ دنیا بہادروں کی دنیا ہوتی ہے. کئی روز بعد بھی جیل سے آج اس کا تفصیلی بیان جب جاری ہوا ہے تو اس نے پھر بات کا آغاز ہی یہاں سے کیا ہے کہ یہ چاہے جتنا مرضی زور لگا لیں، میں ان کی فسطائیت کے آگے نہ پہلے جھکا تھا نہ اب جھکوں گا. یقین کریں ناظرین یہ محض میری جملے بازی نہیں ہے. اس نے پچھلے 600 دنوں میں عملی طور پہ یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ وہ جھکنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ ڈیل کرنے والا نہیں ہے. اس نے کہا فارم 47 کے ذریعے مسلط کی گئی اردلی حکومت ہر محاذ پر ناکام ہے، ان کی خارجہ پالیسی ناقص ترین ہے. خان نے کہا پاکستان کے تمام مسائل حقیقی عوامی نمائندوں کے ذریعے یہ حل ہو سکتے ہیں. ملک کو 1971 کی طرح توڑنے کی بجائے جوڑیے. پھر کہا کہ بلوچستان میں مسلط جعلی حکومت کیسے مسائل حل کر سکتی ہے. ریاست کا فرض ہے کہ عوام کی آواز سنیں، حقیقی نمائندوں کو سننے تک مسائل حل نہیں ہوں گے. خان نے کہا اداروں کا فوکس اپنے کام اور دہشت گردی روکنے کی بجائے تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن، میڈیا، جیلیں اور عدالتیں کنٹرول کرنے پر ہے. اب وہ عمران خان نے یہ بات پوری قوم کو ازبر کروا دی ہے. اس کے مقابلے پہ آپ 10 کروڑ پریس کانفرنسز کر دیں، آپ 20 کروڑ ویلاگز کروا دیں. یہ جو 25 کروڑ لوگوں نے عمران خان کو یقین دلا دیا ہے نا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ملک میں، تو لوگ اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا ہوا ہے لوگوں نے. آپ عمران خان کے بتائے ہوئے سب ان سے ہٹا نہیں سکتے عوام کی توجہ. آپ جو مرضی کر کے دیکھ لیں، اس حقیقت کو آپ کے لیے تلخ ہوگی، اس کو تسلیم کر لیں. جتنی جلدی تسلیم کر لیں آپ کے لیے بھی اتنا اچھا ہے، ملک کے لیے بھی اتنا ہی اچھا ہے. پھر خان نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کا نظام مکمل طور پر تباہی کا شکار ہو چکا ہے. عدلی حکومت کا مقصد مجھے ہر حال میں جیل میں رکھنا ہے، کیونکہ جب بھی میرے مقدمات کو میرٹ پر سنا جاتا ہے وہ زمیں بوس ہو جاتے ہیں. یہ سب ایک فکس میچ ہے جو ایک منظم منصوبے کے تحت کھیلا جا رہا ہے. اور آخر میں خان نے اپنا ذاتی کرب بھی بیان کیا کہ اس ہفتے میری بہنوں سے بھی میری ملاقات نہیں ہونے دی گئی. مختلف عدالتی احکامات کے باوجود نہ دوستوں سے ملاقات ہونے دی جاتی ہے، نہ بچوں سے فون پر بات کرنے دی جاتی ہے. تڑپ رہا ہے عمران صرف ایک بات کے لیے کہ وہ خدا را اس ظالموں میری بچوں سے بات تو کروا دو فون پہ. اور اس میں کون سا میں ریلیف مانگ رہا ہوں؟ یہ میرا آئینی دستوری قانونی حق ہے. نہ ڈائری تک رسائی دی جاتی ہے، نہ کتابوں تک رسائی ملتی ہے. یہاں میں ذاتی طور پہ ارباب اختیار سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ وہ جیل جانے کے لیے تیار ہے. پھر سب نے دیکھا کہ وہ جیل میں گیا، مگر اس نے اپنے کسی اصول پر رتی برابر بھی سمجھوتا نہیں کیا. اب وہ کہہ رہے کہ وہ آخری دم تک لڑے گا، فسطائیت کے خلاف ڈٹا رہے گا. خدا را اس کی بات کو سنیں اور یقین کر لیں، اس لیے کہ وہ اس نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھا دیا ہے. وہ کرکٹ سے شروع ہو جائے اور آج تک جو وہ کہتا ہے وہ ڈٹ جاتا ہے. تو اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے کمپرومائز نہیں کرنا، سمجھوتا نہیں کرنا، تو اس بات کو مان لیں. اس نے ثابت کیا جو کہتا ہے کر کے دکھاتا ہے. اس لیے اس سے بات کر کے دیکھیں. ملکی تاریخ کا مقبول ترین لیڈر اس سلوک کا مستحق نہیں ہے جو اس کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے. وہ اس وقت مختلف ایشوز پر تقسیم در تقسیم قوم میں یکجہتی کی علامت دیکھ رہا ہے، تو وہ اس پہ پریشان ہے. وہ اس پر پریشان ہے کہ یہ ہماری حکومت، ہماری سرکار جو ہے یہ تقسیم در تقسیم کے جس عمل میں قوم کو ڈالے ہوئے ہے، یہ ایک نہ ایک خدا نہ خواستہ یہ ورسٹ سے ورسٹ کنڈیشن میں ہمیں لے جائے گی. خدا را خان کو دشمنوں کی طرح ٹریٹ نہ کریں. اس کی مقبولیت سے چڑھنے کی بجائے اس کی مقبولیت سے فائدہ اٹھا لیں.
ناظرین میں آپ کو پورے یقین کے ایک بات بتاؤں، اتنی لمبی قید کا اور بھی کئی قیدی ہیں، پی ٹی آئی کے بھی اور کئی قیدی ہیں، ان کے وکلاء سے بات ہوتی ہے، قیدیوں سے بات ہوئی میری. خان صاحب کے قریب ترین جو سب سے زیادہ جنہوں نے خان صاحب سے شاید ملاقات کی، جو خالصتاً پروفیشنل معاملات پر خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کبھی خان کو دیکھ کے پریشان ہوئے ہیں کسی دن؟ کچھ دیر سوچ کے کہنے لگے کہ ہاں شاید وہ جس دن بشریٰ بی بی کے بارے میں یہاں پر باہر کوئی بکواس کی گئی تھی تو اس دن وہ کچھ دل گرفتہ نظر آئے. تو میں نے کہا کہ تو مجھے دیکھ کے میں نے کہا عمران خان خود کسی دن پریشان نظر آیا، آپ کو ڈگمگاتا ہوا نظر آیا؟ انہوں نے بغیر ایک لمحہ لہجہ بھر سوچے انہوں نے کہا نیور ایور. کہتے نیور ایور، کہتے سخت سے سخت دن تھے، ہم پریشان ہو جاتے تھے کہ آج عمران خان شاید پریشان ہوگا، میں نے ابھی تک ایک لمحے کے لیے عمران خان کو پریشان نہیں دیکھا. اچھا ناظرین، خیر پھر وہی ہوا جس کا چند روز پہلے میں نے خدشہ ظاہر کیا تھا اور کھل کے ظاہر کیا تھا کہ ڈیرہ جیل کی انتظامیہ نے ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے حکم کو جوتے کی نوک پہ رکھنا ہے، اور اس نے رکھ لیا. ابھی کل ہی 3 رکنی لارجر بینچ نے 6 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا تھا. ابھی اس فیصلے کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی کہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ نے اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. عدالت میں تحریری یقین دہانی کے باوجود آج بھی وکلاء اور پارٹی رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی. ایک دن بھی نہیں گزرا بیچ میں، اور ملاقات پتہ نہیں جج صاحبان جو یہ فیصلے لکھتے ہیں، جب ان کے فیصلوں کا اس طرح برملا مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ چھوڑیں سسٹم کو، چھوڑیں پی ٹی آئی کو، چھوڑیں انصاف کو. اپنی توہین تو بندہ محسوس کرتا ہے نا کہ یار یہ میں نے آرڈر کیا، یہ میرا اختیار ہے اور اس پہ عمل نہیں ہو رہا، مجھے کچھ تو اس پہ کرنا چاہیے. پتہ نہیں ہمارے ججز کی جو انا اور خودداری کہاں غائب ہو گئی ہے. ملاقات نہیں کرائی گئی. ملاقات کے لیے جانے والے جیل کے باہر 4 گھنٹے انتظار کرتے رہے آج، مگر ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی گئی. اس پر ہم ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان کو مبارکباد ہی پیش کر سکتے ہیں کہ معمولی سپرنٹنڈنٹ جیل نے ان کے فیصلے کو اپنی جیل کی کسی کوٹھڑی میں دفن کر دیا ہے. اب یہ سپرنٹنڈنٹ ان ججز کا منہ چڑھا رہا ہے کہ کر لو جو کرنا جائے، میں نہیں مانتا تواڈے فیصلے، میں تو اب وہی کروں گا جو مجھے حکم ملے گا، میں اپنی مرضی کرنی ہے. بقول جسٹس اعجاز اسحاق خان قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے آئین پامال کرتے ہوئے ان کی عدالت سے کیس کو اپنے پاس منتقل کیا ہے. اتنے جتن کے بعد انہوں نے جو فیصلہ دیا، جیسا فیصلہ دیا، ایک سرکش سپرنٹنڈنٹ جیل نے اسے اپنے پاؤں تلے مسل دیا. یہ ہے اس ملک میں ناظرین قانون کا احترام، یہ ہے اعلیٰ عدلیہ کی وقت. چیف جسٹس صاحب آپ بھی ذرا دیکھ لیں، دیکھ رہے ہوں گے آپ، پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے آپ، کیسا لمحہ تھا، کون سا لمحہ تھا جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں میں نے یہ راستہ نہیں، یہ راستہ اختیار کرنا ہے. تو یہ راستہ اختیار کرنے کا یہ نتیجہ نکلا ہے. جب مائیں انصاف کے لیے دربدر ہو، جب سفید بالوں والی عفت مآب مائیں سسکیاں لیتے عدالتوں سے نکلیں، جب منصفوں کے فیصلے اپنے عہدے اور اختیارات کے بوجھ تلے جب دب جائے، تو پھر ناظرین ایسا ہی ہوتا ہے جو بدقسمتی سے جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت اور ان کے فیصلے کے ساتھ ہوا ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ کسی کے لیے بھی خوش ہونے کا مقام نہیں ہے. صرف شفاق اور وحشی معاشروں میں ایسا ہوتا ہے. اچھا ناظرین، آئی ایم ایف سے دوسری قسط کے حصول کے لیے اسٹاف لیول معاہدہ ہو گیا ہے. ابھی ایگزیکٹو بورڈ نے دوسری قسط جاری کرنے کی منظوری تو نہیں دی، مگر حکومت خوشی سے نہال ہے، بلکہ نڈھال ہے کہ جی اسٹاف لیول معاہدہ ہو گیا ہے. ڈھول بج رہے ہیں، بتاشے بٹ رہے ہیں، پوری قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ خود آئی ایم ایف کا وفد بھی حیران رہ گیا ہے کہ حکومت نے کس قدر شاندار اقدامات کیے. حالانکہ آئی ایم ایف کے وفد کی حیرانی پر پوری قوم اس سے زیادہ حیران ہے کہ گزشتہ 3 سال کے دوران ملک کے مزید 1,30,00,000 افراد خط غربت سے نیچے چلے گئے. پھر بھی آئی ایم ایف حکومت کی کارکردگی پر حیران ہے. ملک میں 100 سے زیادہ ٹیکسٹائل یونٹ بند ہو گئے، 80,000 سے زیادہ پاور لومز بند ہو گئی ہیں، مگر آئی ایم ایف حکومت کی کارکردگی پہ حیران ہے.
لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ میں مزید غالباً 1.8% کمی واقع ہو گئی ہے. ملک میں بیروزگاری کی شرح 7% تک پہنچ گئی ہے، جو اس پورے خطے میں غالباً سب سے زیادہ ہے. مگر IMF حکومت کی کارکردگی پہ حیران ہے. کپاس کی پیداوار 15 لاکھ بیل سے کم ہو کر 4.5 لاکھ بیلز پر آ گئی ہے. گندم کی پیداوار بھی اتنی ہے کہ زرعی ماہرین کہتے ہیں کہ اس سال گندم امپورٹ کرنا پڑے گی. اس کے باوجود IMF کی اس حیرانی پر نہال وزیر اعظم شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا. یعنی پاکستان کو اس کے بعد IMF کے قرض کی ضرورت نہیں ہوگی. کیسی بات کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب؟ کسی بات میں تو سنجیدگی اختیار کر لیا کریں. مگر وزیر اعظم کے اس دعوے کو ممتاز ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے بالکل بے بنیاد قرار دیا. ان کا کہنا ہے کہ IMF کا موجودہ پروگرام آخری پروگرام مجھے تو آخری نظر نہیں آ رہا. IMF پروگرام اس وقت آخری ہوگا جب فورن ریزروز 17 سے 20 ارب ڈالر سے تجاوز کر جائیں گے، جبکہ اس وقت فورن ریزروز مشکل سے 11 ارب ڈالر کی رینج میں ہے. یہاں پہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے یہ نہیں بتایا، یا وہ یہ بتانا بھول گئے کہ اس وقت جو 11 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر میں سے زیادہ تر اپنے نہیں بلکہ دوست ملکوں نے رکھوائے ہوئے ہیں کہ یار تیری ٹور بنی رہے، 2 روپے میرے بھی جیب سے اپنی رکھ لیں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو پارک کہتے ہیں، پارک کروائے ہوئے ہیں، اپنے پیسے رکھوائے ہوئے ہیں ہمارے. یہ ذہن میں رہے کہ جب عمران خان کو ناظرین ہٹایا گیا تھا تو اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر 21 ارب ڈالر اور ملک کی شرح نمو 6% سے زیادہ تھی. دوسری طرف رواں مالی سال کی دوسری سمائی میں معاشی شرح نمو جو ہے وہ 1.73% رہی. اس شاندار کارکردگی پر حکومت چھلانگیں لگا رہی ہے تو ناظرین ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا ناظرین، بلاول بھٹو کا ایک بہت ہی دلچسپ بیان آیا ہے سامنے. بلاول صاحب کا کہنا یہ ہے کہ نہ ہم حکومت میں ہیں نہ اپوزیشن میں ہیں. اب پتہ نہیں جان بوجھ کے وہ یہ بات کرتے ہیں تاکہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی بات ہو. خود یہ بلاول صاحب کے الفاظ ہیں کہ نہ ہم حکومت میں ہیں نہ اپوزیشن میں ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بحیثیت جماعت منافقت کی حالت میں ہیں، اس لیے نہ حکومت میں ہمیں سمجھا جائے نہ اپوزیشن میں سمجھا جائے. تو پھر آپ کو نہ ادھر کا سمجھا جائے نہ ادھر کا سمجھا جائے تو کس میں سمجھا جائے؟ آپ کوئی نئی ٹرم ہمیں دے دینا اپنے بارے میں. ہم آپ کے بارے میں پھر حکومت اور اپوزیشن کی بجائے وہ ٹرم بول لیا کریں گے، تیسری ٹرم بول لیا کریں گے. کوئی ٹرم تو دینا ہمیں، کوئی اصطلاح تو بتائیں نا کہ آپ کو اس نام سے لکھا اور پکارا جائے. اس منافقت کے آسرے پر بلاول بھٹو اپنی سیاست ناظرین آگے بڑھا رہے ہیں. انتہا کر دی ہے باپ اور بیٹے نے منافقت والی، انتہا کر دی. یعنی نون لیگ کو بھی پیچھے چھوڑ گئے منافقت. بلاول بھٹو نے سندھ میں احتجاجی جلسوں کا اعلان کر دیا. سندھ کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پر ہونے والے جلسوں میں بلاول جو ہے وہ دریائے سندھ سے نکلنے والی نہروں کے معاملے پر عوام کو اعتماد میں لیں گے. یعنی پہلے کہا جا رہا تھا احتجاج کریں گے، آپ کہتے ہیں اعتماد میں لیں گے. یعنی کھل کر ان نہروں کی مخالفت کی جائے گی بظاہر. حالانکہ ناظرین حقیقت یہ ہے کہ ان نہروں کی منظوری صدر مملکت آصف زرداری کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں کھلا کر دی گئی ہے. سب کچھ طے کر کے کیا گیا ہے. اجلاس کے دوران صدر آصف زرداری ان نہروں کی جلد تعمیر پر بھی زور دے چکے ہیں. مگر بلاول بھٹو عوامی سطح پر یہ موقف اپنائیں گے اور اپنا رہے ہیں کہ سندھ کے پانی پر کسی کو قبضہ کرنے نہیں دیں گے. مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں کے نعرے لگائے جائیں گے. مہنگائی اور بھوک سے پسی عوام کو جذباتی گولیاں دے کر کام چلایا جائے گا. ابھی 2 ہفتے پہلے ناظرین بلاول نے وزیر اعظم سے ملاقات کر کے اپنے لیے 9 ارب کا ثواب دیدی فنڈ منظور کروایا. کوئی نہیں پوچھتا کہ تمہارے باپ کے پیسے ہیں یار، کس طرح کروا لیتے ہو آپ یہ سارا کچھ؟ کون کرتا ہے؟ کیسے کر دیتا ہے؟ کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں. 9 ارب روپے کا ثواب دیدی فنڈ جو ہے وہ کس کھاتے میں دے دیا گیا ہے؟ ملک کے کسی بھی حصے میں وہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے ہر MNA کے لیے 25 کروڑ روپے کی گرانٹ منظور کروائی ہے. وزیر اعظم کے ساتھ اس ملاقات کے دوران بلاول کو دریائے سندھ کا پانی یاد نہیں تھا، اس سے نکلنے والے نہروں کی کوئی خبر نہیں تھی. آگے بجٹ آ رہا ہے، ظاہر ہے اس موقع پر بھی اپنا
حصہ وصول کرنا ہے، اس کے لیے اب جلسوں کا کارڈ استعمال کیا جائے گا۔ ان جلسوں میں کیا ہوگا ناظرین، میں ابھی سے بتا دیتا ہوں۔ بلاول بھٹو سندھ کے پانی کے نام پر کٹنے مرنے کی باتیں کریں گے، حکومت کا ساتھ چھوڑنے کی دھمکیاں دیں گے، بھٹو اور بے نظیر کمیشن مکمل کرنے کا یقین دلائیں گے۔ 5-6 جلسوں کے بعد جب پیپلز پارٹی کی بارگیننگ پوزیشن بہتر ہو جائے گی تو ایک روز سب ایوان صدر یا وزیر اعظم ہاؤس میں مل بیٹھیں گے، کھانا کھائیں گے، جہاں اپنا حصہ جو ہے سب وصول کریں گے۔ اس ملاقات کے ختم ہوتے ہی پھر پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس کا الگ سے اجلاس ہوگا، جس میں حکومت کو آئندہ کسی معاملے پہ بلیک میل کرنے پر غور شروع کر دیا جائے گا۔ یہ ہے پیپلز پارٹی کی ساری سیاست، اور اسی کو کہتے ہیں ننگی منافقت۔ بہرحال ناظرین، جو خبر آپ کو دینا مقصود تھی وہ یہ ہے کہ امریکہ سے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو زلمے خلیل زاد کا C7 کا ایک بل جو ہے وہ ٹرمپ کی ٹیبل پہ ہے، دوسرا جو اسی دن چند گھنٹوں کے بعد خبر میری درست ثابت ہو گئی تھی وہ تھا جو ولسن کا بل، جس کے بارے میں میرے یار دوست ٹھٹھا اڑا رہے تھے کہ جی کتنے گیا تیرا بل جو ولسن والا، تو وہ چند گھنٹوں بعد ہی وہ بل پیش کر دیا گیا، جس میں پاکستانی شخصیات پر پابندیاں لگانے کی بات کی جا رہی ہے۔ تیسری جو اہم ترین ڈیولپمنٹ پاکستان کے حوالے سے امریکہ میں ہو رہی ہے وہ ہے ناظرین کہ جو ڈونلڈ لو کی جگہ، ڈونلڈ لو 17 جنوری کو غالباً فارغ ہو گئے تھے اپنے، وہی ڈونلڈ لو جنہوں نے یہ سارا رجیم چینج والا ڈرامہ رچایا تھا، تو وہ ان کی جگہ ہندوستانی نیاد پال کپور نے اس عہدے کو سنبھالا ہے۔ انہوں نے آتے ہی جس کام، اور ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہارش سمجھے جاتے ہیں، ناقد سمجھے جاتے ہیں، پاکستان کے بارے میں بھی اچھے جذبات نہیں ہیں، ہندوستانی نیاد ہیں ظاہر ہے، تو وہ کوئی بہت اچھے جذبات نہیں رکھتے۔ انہوں نے ناظرین پال کپور نے آتے ہی ایک اسٹریٹجی بل ڈرافٹ کرنا شروع کر دیا ہے جو صرف پاکستان اور افغانستان سے متعلق ہے، صرف پاکستان اور افغانستان سے متعلق ہے، اور اپریل کے اینڈ تک وہ یہ بل جو ہے وہ صدر ٹرمپ کو پیش کر دیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ٹرمپ جو ہے وہ پال کپور پر بے حد اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو انٹلیکچولی بہت ہائی لیول پہ گریڈ کرتے ہیں، اور اس لیے ان کا جو پیش کردہ ڈرافٹ ہوگا وہ ٹرمپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا، اور یہ ڈرافٹ جو ہے یہ اس پہ تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہندوستان شامل نہیں ہوگا، اس میں صرف پاکستان اور افغانستان کے متعلق اسٹریٹجی طے کی جائے گی جو کہ حتمی اسٹریٹجی سمجھی جائے گی۔ اس لیے حکومت پاکستان یہ چاہتی ہے کہ یہ عید کے فوراً بعد عمران خان کا جو معاملہ ہے، یہ اونٹ ہے، یہ کسی نہ کسی کروٹ جو ہے یہ بیٹھ جائے، اس کو زبردستی بٹھا دیا جائے۔ اب عمران خان کہاں جا کے کون سی بات مانتے ہیں اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال یہ میں نے بتا دیا ہے کہ پال کپور کا بل جو ہے وہ بالکل تیار ہے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی لیلۃ القدر کی ان مقدس اور بابرکت ساعتوں کی مناسبت سے محسن نقوی مرحوم کے لفظوں میں آج کی آخری بات سن لیں۔ پیاس بخشی ہے تو پھر اجر بھی کھل کر دینا، پیاس بخشی ہے تو پھر اجر بھی کھل کر دینا، ابر مانگے میری دھرتی تو سمندر دینا، ابر مانگے میری دھرتی تو سمندر دینا، اپنی اوقات سے بڑھنا مجھے گم کر دے گا، اپنی اوقات سے بڑھنا مجھے گم کر دے گا، مجھ کو سایہ بھی میرے قد کے برابر دینا، مجھ کو سایہ بھی میرے قد کے برابر دینا، یہ سخاوت میرے شجرے میں لکھی ہے پہلے، یہ سخاوت میرے شجرے میں لکھی ہے پہلے، اپنے دشمن کو دعائیں تہ خنجر دینا، دیکھنا ہے میرے جوہر تو میرے عدل پناہ، حوصلہ مجھ کو میرے غیر کو لشکر دینا، حوصلہ مجھ کو میرے غیر کو لشکر دینا، شہر والوں کبھی اعزاز جو تقسیم کرو، شہر والوں کبھی اعزاز جو تقسیم کرو، مجھ کو شیشے کا لبادہ اسے پتھر دینا،
ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔